السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانوں میں جس ذمہ داری کو دیے گئے تھے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے انسانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا اور پیدائش کے مقصد کو سمجھانا، اور بچوں کی بندگی ہے تو بندگی کو بتانا کہ بندگی ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق تربیت کرنا، اس کے مطابق ڈھال دینا ایک انسان کی زندگی کو۔ اور زندگی جب ڈھلتی تھی تو پھر وہ پوری زندگی ڈھلتی تھی، زندگی ہی بالکل چینج ہوتی تھی، وہ دوسری ہوتی تھی، اس کا کچھ حصہ کچھ اور طرح کا ہوتا، کچھ حصہ کچھ اور طرح کا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کام آپ فرماتے تھے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کی ان ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کی تعارف پر، اللہ کے کلام کے تعارف پر، نبی کی باتوں کے تعارف پر اور پھر ان کی تفصیلات پر کام کرنے والے اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کے گروپ بنا دیے۔ جو کام آپ اکیلے انجام دیتے تھے اس کی ذمہ داری پوری امت پر بحیثیت مجموعی ڈالی گئی، اور امت میں فرد میں وہ استعداد نہیں ہو سکتی تھی بعد والوں کی، سرکار کی بات، سرکار تو اس کے گروپ بنائے اللہ پاک نے اور خصوصیتیں پیدا فرمائی کہ بھئی یہ خاص، یہ خدمت کرنے والا یہ خاص گروپ، یہ خدمت کرنے والا یہ خاص گروپ انسانیت کی۔ محدثین الفاظ رسول کی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے، مفسرین کلام الہی کی نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، تشریح کرنے والے، فقہاء اور مجتہدین قرآن اور حدیث میں سے نکلنے والے مسائل پر کام کر کے اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے والے، جو مسائل کسی بھی انسان کو پیش آئیں یا پیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کر کے قرآن اور حدیث میں سے اس کو نکال کے رکھنا، یہ کام کیا مجتہدین نے۔ اور انسانی زندگی کو جو کہ بالاصل اپنی اصل سے جیسے ہی وہ آدمی بڑا ہوتا ہے تو وہ نفسانیت میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، طبیعت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، غفلت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، اور دنیاوی میلانات اور خواہشات کا چونکہ غلبہ ہوتا ہے تو اس پر باضابطہ کام کر کے اس کو پلٹنا ہوتا ہے اسلام کی طرف۔ ہر انسانی زندگی کو اس پر محنت کر کے اس کو شریعت کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف پلٹنا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کا مطلب اکثر ہی، الا ماشاء اللہ استثنائی صورت الگ ہے، ایکسپشن والی بات الگ ہے، عموماً نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی طبیعت شریعت کے خلاف ہے، فطرت اسلام کے موافق ہے، طبیعت موافق نہیں ہوتی۔ اس کو باضابطہ ایک کام ہے، اس پر کام کر کے اس کو بنانا پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروپ بنایا، اس کے بھی لوگ پیدا فرمائے،
اور اسی وجہ سے امت جو ہے نا ان سب کی ہر زمانے میں محتاج رہتی ہے. تو جو تربیت کے ماہر گروپ ہیں ان کو مشائخ اور صوفیہ کہا جاتا ہے. بعد میں راستہ آگے نکل کر پھر یہ دو گروپ میں بٹ گئے. کچھ شو پٹ اپ کرنے والے ہو گئے، رسم و رواج کے عادی ہو گئے، ظاہری چند چیزوں میں لگ گئے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہوں چاہے نہ ہوں، کیونکہ جب ایک پورا شعبہ بن جاتا ہے تو پھر اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ. اور ہر زمانہ جیسے خالی نہیں رہتا حقیقت سے، تو اس میں بھی لوگ حقیقت سے بھی خالی نہیں رہے. تو ہم لوگوں کی یعنی انسانوں کی قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کے لیے یہ جو بزرگوں کا گروپ تھا، اس نے جو مرکزی اور بنیادی نقاط اختیار کیے، مرکزی راستے اختیار کیے کہ کس راستے سے ان کو قرآن پہ ڈالنا ہے، کس طریقے سے محنت کر کے ان کو حدیث پہ ڈالنا ہے. ان کا جو مرکزی نقطہ ہوتا تھا وہ بنیادی طور پر، چونکہ 4 سلسلے مشہور ہیں پوری دنیا میں، تو 4 نقطے مرکزی ہوئے. اس میں ان کے کام کرنے کا ایک بیس ہوتا تھا کہ کس بیس پر کام کرنا ہے، اور مقصد سب کا یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ایک انسان اپنی عادتوں سے، اپنی صفات سے، اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنی چاہتوں سے، اپنے جذبات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے ٹوٹلی ڈھل جائے اسلام کے مطابق. وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے. قرآن نے جو تفصیلات بیان کی ویسا ہو جائے، حدیث نے جو تفصیلات بیان کی ویسا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے اللہ کی طرف سے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ ہاں یہ چیز ایسی کرانے کی ہے، اس کا پریکٹیکل وے یہ ہے، تو باضابطہ وضاحت کی جاتی تھی، اس کی سمجھایا جاتا تھا آپ کو. تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے بارے میں چاہتے تھے ویسا ہونا، یہ مقصد ہے. ہر لڑکا، ہر مرد، ہر عورت، جوان اور بوڑھے، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، امیر غریب، حاکم اور محکوم، سب ایک انسان اللہ کی پسند کے مطابق کیسے ڈھلتا ہے، اس ڈھالنے کے لیے، اس محنت کے لیے بنیادی طور پر ان اللہ والوں کے ہاں 4 نقاط ملتے ہیں. نقاط تو بہت بھی ملتے ہیں، بات کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ میں جو تعلق ہے، اس کے اوپر محنت کر کے مائنڈ بنا دینا. اس کو سلوک علمی بھی کہتے ہیں. صوفیہ کی زبان میں سلوک علمی ہے. مینٹلی آدمی چل جائے، پہلے فکر کے اعتبار سے، تھاٹ کے اعتبار سے چلنے لگے، حقیقت کھل جائے اس پر، معرفت کھل جائے اس پر. توحید ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بنیاد بنا کر محنت کرنا، اور اس پر اتنی محنت کہ ما سوی اللہ، جو اللہ کا غیر ہے، اس کا محتاج ہونا، اس کا حقیر فقیر ہونا، اس کا بے حیثیت ہونا، اس کا بے ثبات ہونا اور بے مطلوب ہونا انسان کے لیے وہ کھل جائے. ما سوی اللہ انسان کا مطلوب کبھی بھی نہیں ہوتا. جو اللہ کا غیر ہے وہ انسان کی طلب کا نشانہ نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہو سکتا انسان کا. ایک انسان کا نہیں ہو سکتا، حیوان کا ہو سکتا ہے. ما سوی اللہ کا، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ انسان کا فوکس نہیں بن سکتا، مقصد کے اعتبار سے، مطلوب بننے کے اعتبار سے، مقصود ہونے کے اعتبار سے. توحید کی خصوصیت ہے، اور توحید کا مقصد وہی ہے، آگے جا کے ریزلٹ وہی ہے اس کا. توحید کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک ہمارے لیے ریزلٹ اور ایک اس کی اپنی حقیقت. تو توحید کوئی مانے نہ مانے وہ ہے. اللہ پاک کی ذات و صفات جیسی ہیں ویسی ہے، وہ کسی کے ماننے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم میں اس حقیقت سے واقف کرانے کا نتیجہ وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا غیر ہے وہ آدمی کا مقصود بننے سے، اس کا ایم بننے سے، اس کا مطلوب بننے سے ختم ہو جاتا ہے. ہو جائے ضروری ہے، وہ نہیں ہوا تو توحید آئی نہیں جیسے چاہیے آنا. اس کو بنیاد بنا کے محنت کرے ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ.
جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بیس مرکزی طور پر ایک سلسلے والوں کے پاس یہ رہی. آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ یہ زیادہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے تربیت کا. سلسلہ قادریہ کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے وحدانیت بہت ہے، وحدانیت کا غلبہ، توحید کا غلبہ. اور یہ دنیا کا کچھ نظام ایسا ہے کہ جب توحید ایک چیز اپنے بہت زیادہ آگے کمال تک جاتی ہے تو پھر وہاں سے دوسرے لوگ زوال والے راستے تلاش کر لیتے ہیں نہیں جانے کی وجہ سے. اس لیے ان کے نام پہ ہی شرک سب سے زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں میں، جو اس لائن میں غافل لوگوں میں اور سست لوگوں میں. چونکہ حضرت پیران پیر توحید کے سب سے زیادہ علم بردار سبھی ہوتے ہیں، ہر اللہ والا ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، لیکن ان کا مرکزی نقطہ وہ تھا توحید کے غلبتاؤں پہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت کے واسطے ایک توحید کی محنت ہوئی. دوسری چیز جس کو مرکزی حیثیت دی ہمارے بزرگوں نے تربیت کرنے کے لیے ہماری، وہ ہے اللہ کے ساتھ عشق اور محبت، اور اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت. محبت کا غلبہ جو ہے وہ ہر بڑی سے بڑی مصیبت جھیلنے پر آمادہ کر دیتا ہے. ہر مشقت سے مشقت ترین والے کام کو کرنے کا جذبہ لے آتا ہے. محبت کا غلبہ نہ عزت کی پرواہ رکھتا، نہ اپنی حیثیت کی کوئی وہ رکھتا، نہ لذتوں کا وہ خوگر ہوتا، نہ اس کو محبوب کے علاوہ کسی چیز میں مزہ آتا، نہ اس میں اس کو مشغولیت ہوتی. غلبہ محبت میں سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی، اور اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز کی رضا اس کو مقصود نہیں ہوتی. اس کی رضا کے ساتھ دوسرے خوش ہے تو خوش ہے، نہیں تو ایک پل وہ گوارا نہیں کرتا. پوری دنیا چاہے ناراض ہو جائے اپنے محبوب کے، اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی. محبت کے غلبے میں ماں باپ سے کتنی ہی محبت ہو، آدمی اس کی کیئر نہیں کرتا. نہ احسانات یاد رہتے، نہ سلوک یاد رہتا، نہ حسب نسب یاد رہتا، نہ خاندانی شرافت یاد رہتی، نہ اپنا ذاتی علم اور اصلاح صلاحی کچھ یاد نہیں رہتا. محبت کے غلبے کی خصوصیت وہ ہے عشق کا غلبہ، محبت کا غلبہ. تو ایک سلسلے کے بزرگوں نے جس کو مرکزی نقطہ بنایا وہ یہ کہ ما سوی اللہ کی محبت نکال دینا، اللہ کے غیر کی محبت حقیقت بھی ہے اس کو نکال دینا، کیونکہ وہ کام دینے والی نہیں ہے. آب و گل کی محبت، مٹی اور پانی سے جو چیز وجود میں آئی اس کو مٹی میں ہی جانا ہے، پانی میں ہی ملنا ہے. جو چیز مٹی اور پانی سے بن کے آئی ہے دنیا میں، پروڈکٹ ہو کر آئی ہے، نباتات کی قبیل کی چیزیں، جمادات کی قبیل کی چیزیں، حیوانات کی قبیل کی چیزیں، انسانوں کے اندر، مصنوعات کے اندر، ایجادات کے اندر جو آب و گل سے بن کے آئی چیز، جو مٹی اور پانی سے بن کر آئی چیز، عالیشان مکانات اس میں شامل ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں اس میں شامل ہیں، بہترین بلڈنگیں اس کے اندر شامل ہیں، اچھے کپڑے اس میں شامل ہیں، جویلری اس میں شامل ہے، ڈائمنڈ اس میں شامل ہے، سونا چاندی اس میں شامل ہے، زمینیں اس میں شامل ہیں، خوبصورتیاں، رعنائیاں، آبشار، سینری، گل و گلزار، جتنی چیزیں اٹریکشن کی ہیں، محبت کی ہے، کشش کی ہیں، وہ سب آب و گل کے ملنے سے ہیں. اور اس کو تحلیل ہو کے، اس کو ٹوٹ کے آہستہ پھر آب و گل میں ہی چلے جانا ہے، ثبات و دوام نہیں ہے اس کو. اور اس میں جو چیز نمایاں ہوئی وہ آب و گل کی چیز نہیں تھی، وہ کوئی اور چیز تھی جس نے اپنی نمائش کی اور بھاگ گئی. کوئی اور چیز تھی جو جلوہ گر ہوئی، ایک کمال دکھایا، ایک خوبی دکھائی، ایک قسم کا جمال دکھایا، ایک قسم کی ایک خاص صفت کی تجلی کی اور پھر وہاں سے ہٹ گئی. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتے. تجلی کو تکرار نہیں ہے، وہ ایک شخص میں کبھی ایک صورت میں ایک ہی مرتبہ ایک آ گئے تو اب اسی میں ایسا نہیں ہوتا وہ معاملہ، ان کی خوبیوں کا ظہور ویسا نہیں ہوتا. تو اس لیے ایک سلسلے کے بزرگوں نے مرکزی طور پر جس کو مرکزی نقطہ بنایا وہ ہے عشق اور محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، جو کہ فرض ہے اسلام میں. تربیت کے لیے جس کو اصول بنایا گیا وہ بات ہو رہی ہے، اسلام میں فرض بھی ہے وہ چیز، اس کا غلبہ. اور دیکھا یہی گیا ہے، اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ادھر یہ ایشیائی ملکوں میں، ادھر خاص طور پر غیر عرب ملکوں میں زیادہ تر کام جو ہے نا وہ اسی سے ہوا ہے، پہلے اس کو بنیاد بنا کے ہوا ہے.
اولیاء اللہ نے اس کو کیونکہ وہاں اس لینڈ کے سلسلے کے بزرگان زیادہ پہنچے ہیں اور ان کا کام وہاں پہ زیادہ ہوا ہے اور اللہ نے ان سے کام وہاں پہ زیادہ لیا ہوا ہے. اس وجہ سے محبت اور عقیدت جو ہے وہ رخ وہاں پہ اس بنیاد پہ زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ نسلوں میں چلی ہے چیز. وہ مطلب یہ کہ ہم نے اللہ رسول کی محبت کے لیے کوئی محنت نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی, کوئی فہم کوئی عقل سے کام نہیں لیا, اس میں کوئی جان مال کھپا کے ان کو نہیں چاہا ہے, مگر ہمارے جین میں آگے سو چیز ہو گئی. وہ ان لوگوں کے اثرات, کیونکہ ماں باپ کے نسل کے اثرات ہوتے ہیں تو جیسے اثرات خون کے ہوتے ہیں ویسے اثرات صفات کے ہوتے ہیں, وہ منتقل ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر غلطیوں میں بھی ہے وہاں کی امت تو وہ اس لائن میں زیادہ ملے گی آپ کو. تو ایک مرکزی نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور عشق, چاہت کا غلبہ, یاد کا غلبہ, اس میں جو ہے نا پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی آدمی کو. تیسرے سلسلے کے جو بزرگان دین آئے, تیسری یہ جو بات ہے یہ چشتیہ سلسلے کی ہے. دوسری جو خصوصیت میں نے ذکر کی ان کے پاس مرکزی نقطہ وہ چشتیوں کا ہے. چشتیوں کا مرکزی نقطہ عشق و محبت ہے. سلسلے سلسلے بہت ہو جاتے ہیں. ایک صابری ہے اس میں بڑا مرکزی اور ایک نظامی ہے, کیونکہ حضرت بابا فرید کے خلفاء میں دو بہت مشہور ہوئے ہیں. ایک حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید الدین جو ہے وہ بابا قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اور چشتی سلسلے کا جو ہے وہاں اجتہاد کا جو سلسلہ ہے مجتہد, بڑے مجتہد کا, جیسے امام ابو حنیفہ فقہ میں امام ہے, تصوف میں امامت کا جو مرتبہ ہے اس معاملے میں وہ یہاں چشتیہ میں یہاں آتا ہے, پھر اس سے اوپر حضور تک جاتا ہے. کوئی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے بغیر, چاہے فقہ کا, چاہے تفسیر کا, چاہے حدیث کا, چاہے تصوف کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے بغیر انکمپلیٹ ہوتا ہے اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے. وزن نہیں ہوتا اس میں اور اس میں غلطیوں کے امکانات بہت ہیں. تو یہ چشتی سلسلہ ہے. پھر اس میں ایک نظامی ہے, پھر اس میں ایک صابری ہے. جتنے تبلیغ والے ہیں اور جتنے دیوبندی علماء ہیں اور جتنے اس مکتب فکر کے تصوف کے مکاتب ہیں یہ سب صابری سلسلے کے ہیں. یہ حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ہیں لوگ. تو اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تصوف کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے, وہ نادانی ہو بیچاروں کی, واقف نہیں ہو لوگوں سے. تیسرا جو مرکزی نقطہ اس میں ہے کہ جس کو اولیاء اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے یعنی بحث کے طور پر, فوکس کے طور پر جس کو اختیار فرمایا تھا کہ تربیت صحیح ہو, یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کا غلبہ, اتباع سنت. انہوں نے تربیت کو مرکزی بنیادی حیثیت دی کہ بھئی ہر ادا میں, ہر عادت میں, ہر ایٹیٹیوڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرا دی جائے, چاہے اس کے پاس عقل ہو یا نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرا دی چاہے عشق و محبت کا کوئی بھی حال ہو اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرا دی جائے چاہے توحید کا کمال ابھی اس کو حاصل ہو یا نہ ہو, ہوتا رہے. یہ سارے یعنی مرکزی نقطہ اس کو بنایا. ظاہر ہے کہ جتنے کام چاہیے دین میں سبھی چاہیے, تو اس میں توحید بھی چاہیے, اس میں محبت بھی چاہیے, اس میں عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, ہر لائن کا کمال ہی پیدا کرنا مقصود ہے. لیکن لے کے کہاں سے چلیں گے, بندے کو لے کے کہاں سے چلنا ہے والی جو بات ہے اس کو حیثیت دی ایک سلسلے کے بزرگوں نے کہ بھئی تم ہر چیز میں, ہر عمل میں, ہر بات میں سنت کی اتباع کرو. اگر کچھ نہیں بھی سیکھ سکے اور یہ نقل کرتے کرتے مر گئے تو یہ نقل ہی تو مطلوب ہے, نقل ہی کے اوپر سب ملنے والا ہے. ورنہ اصل تو پیدا کرنے سے رہے, اصل تو بنا دینے سے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی, آپ کی صفت کی, آپ کے فعل کی ریئلٹی تو لانے سے رہے. اس کے واسطے اتنی معرفت چاہیے وہ ہے نہیں, اس کے واسطے اتنا عشق و محبت چاہیے وہ ہوتا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں میں نقل ہی چاہیے سر. بعض لوگوں کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا ہے تو ان کو شیطان جس انداز سے بہکاتا ہے, ہر آدمی کو الگ الگ انداز سے بہکاتا ہے.
مجھے ایک آدمی سے بات ہوئی تو اس کو شیطان جس انداز سے بہکا رہا تھا وہ یہ تھے کہ کیا ہم حضور کا مقابلہ کرنا کیا؟ یہ تو حضور کا مقابلہ ہے، ان کی بات کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ ان کی نقل کرو بول کے کہاں سے بول رہے ہیں؟ مقابلہ کرنے کا ہے کیا حضور سے؟ پوری دنیا مل کے بھی نہیں کر سکتی، کیا سمجھ کے بول رہے ہیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا؟ ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی ہماری عبادت بنائی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اور اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل کے بتا دینا، یہی تو ہماری زندگی کا وہ بتایا گیا۔ تم اس کو مقابلہ کہہ رہے ہو؟ یہ مقابلہ نہیں ہوتا، یہ غلامی ہے، حق ہے، یہ رائٹ ہے ان کا، یہ ان کا رائٹ ہے، حق ہے یہ۔ جی ہاں، قرآن پاک میں رائٹ کا لفظ ہے، یعنی اس کی جو عربی آتی ہے اس کا لفظ ہے۔ النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا زیادہ حق ہے ایمان والوں پر ان کی جان سے زیادہ۔ نبی کا زیادہ حق ہے ایمان والوں پر ان کی جان سے زیادہ، رائٹ ہے ان کا یہ۔ کیوں ہے؟ بعد میں آپ جب آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم تو تباہ ہو جاتے۔ چوتھا مرکزی نقطہ اتباع کا ہے، اور پانچویں بزرگوں کی لائن، یہ جو لوگ ہیں یہ نقشبندی لوگ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء جو ہیں انہوں نے یہاں سے شروع کیا انسانی تربیت کا کام، یعنی اس کو مرکزی نقطہ بنایا۔ اور چوتھے بزرگان دین کا ایک سلسلہ اور لائن ہے، انہوں نے علائق کا ترک اور دنیا سے بے رغبتی اور زہد، اس کو مرکزی نقطہ بنایا کہ یہ حب الدنیا راس کل خطیہ، سارے فساد کی جڑ یہ ہے۔ کس وجہ سے آدمی نہیں آتا؟ اس وجہ سے نہیں آتا، یہاں سے وہ لے کے چلے، ایسے مجاہدے کرنا، ریاضتیں کروانا، زہد اور بے رغبتی، بے ثباتی دنیا کی کھول دینا، اسے بے رغبتی پیدا کرنا، یہ سہروردی سلسلے نے کیا ہے۔ ان بزرگوں کے ان مرکزی نقطوں کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری تربیت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی ہو، آپ چاہتے ہیں خواتین کی ہو، آپ چاہتے ہیں امت مسلمان کی ہو، آپ چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت ہو جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کی محنت سے کہ انسانیت کی خدمت یہ ہوگی کہ انسانیت کو اس پہ لایا جائے، ورنہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مرکزی نقطے انسانوں کے کام آنے والے ہوتے تو وہ اس کو اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ان کو توفیق دیتا، اس کے وہ امام بنائے جاتے۔ اس کے کیوں امام بنائے گئے بھائی؟ بس ٹائم ہو گیا تمہارا، سنتیں پڑھ لیجیے۔